رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. اللہم بارک. تو آئیے انشاءاللہ دعا اور درود کے ساتھ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیے آپ سب لوگ کہ آپ لوگوں نے گروپ پہ جو PDF شیئر کیا تھا میرا جینا میرا مرنا کا، تو آپ لوگ اسے گو تھرو ہوئے؟ آپ لوگوں نے اس پہ نظر ڈالی کہ اس میں کس طرح کے کانٹینٹ ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور ہم لوگ کیا کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ. تو آپ سب کوشش کریں کہ اس PDF کو آپ لوگ بک فارم میں چینج کرا لیں، اور کلاس سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کے پاس پورا 1 ویک کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس پورے ویک میں 1-2 ٹاپک آپ ضرور ریڈنگ کریں. تو اس کے بعد پھر جب ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تو آپ لوگوں کو بہت اچھے سے ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. تو آئیے کلاس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے جو چیپٹر ہمارا ہے میرا جینا میرا مرنا، اس سبجیکٹ کا حسن صحت. کوشش کریں کہ آپ سب اس کا PDF اپنے سامنے کھول لیں، کیونکہ کچھ چیزیں میں اس میں آپ کو مارک کراؤں گی جو آپ اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیں انشاءاللہ، جو آگے چل کے ہمارے بہت کام آئیں گی. سب سے پہلے جو ہمارے سبجیکٹ کا کانٹینٹ ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت پر بیسڈ ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا فرسٹ اس کتاب کے کانٹینٹ سے ہمارا جو فرسٹ چیپٹر ہے وہ ہے صحت مند جسمانی اور روحانی زندگی اور اچھی عادات. تو آئیے آج ہم صحت مند زندگی کے بارے میں کچھ اچھی باتیں دیکھیں گے. اور اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ڈیڈ لائن ہے جو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب اپنے پاس اس کتاب سے ریلیٹڈ اپنے پاس لکھ کے نوٹ کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کے ہمارا فوکس کیا ہوگا کہ بہترین زندگی گزاریں تاکہ موت بھی بہترین ہو. ایک ایمان والے کی زندگی کا فوکس یہی ہوتا ہے نا. اس کا کیا دل کرتا ہے کہ وہ زندگی ایسی گزارے کہ اس کی موت بھی بہتر ہو. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی موت کیسی ہو تو آپ اپنی زندگی دیکھ لیں. اس وقت جیسی ہماری زندگی ہے، جیسی ہماری پرائرٹیز ہیں، جیسی ہماری باتیں ہوتی ہیں، جیسا ہمارا عمل ہوتا ہے، لوگوں سے ہم کیسے بات کرتے ہیں، اپنا وقت ہم کس چیز میں گزارتے ہیں، موت بھی اسی چیز کا ریفلیکشن ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہمارا فوکس ہوگا بہترین زندگی. اور ایک ایمان والے کے لیے بہترین زندگی کون سی ہے؟ وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہو. اور جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، تو اپنی زندگی کو بہترین بنا لیتے ہیں، دی بیسٹ ہو جاتی ہے. اور پھر جب زندگی دی بیسٹ ہوگی تو موت بھی بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ. تو فرسٹ چیپٹر ہے ہمارا حسن صحت.
اس میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں تمام واقعات اور حادثات اسی کے ارادہ اور حکم سے ہی ہوتے ہیں، یعنی ہر چیز دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتی ہے۔ اس پوائنٹ کو انڈر لائن کریں، اور جس کے پاس بک نہیں ہے وہ نوٹ کریں کہ صحت اور بیماری بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتی ہے۔ صحت بھی کس کی دین ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ آپ دیکھیے کہ لوگ چاہے جتنی مرضی چینجز لے کر آئیں، کم کھائے پئیں، کچھ بھی کھائے پئیں، کوئی بھی لائف سٹائل اپنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو صحت ہے، اگر اس میں دعائیں شامل نہیں ہیں، اذکار شامل نہیں ہیں، سنت کے طریقہ شامل نہیں ہے، اور سب سے فرسٹ چیز کہ حلال اگر شامل نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی ایسی نہیں ہو سکتی جس سے ہم مطمئن رہیں اپنی صحت سے۔ اور اسی طرح بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے۔ کوئی انسان پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کس دن وہ بیمار ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیے کہ جب کووڈ آیا تو اس سے ہمارا اور بھی زیادہ ایمان اور یقین بڑھ گیا کہ بعض اوقات بہت لوگوں نے سارے پروٹیکشن لے، اس کے باوجود بھی ان کو کووڈ ہو گیا۔ بہت سے لوگوں کی جب معاملات دیکھے تو یہ چیز سامنے آئی کہ بہت سے لوگ تو گھر سے باہر نکلے ہی نہیں، اور اس کے باوجود ان کو کووڈ ہو گیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب بیماری آنی ہوتی ہے تو وہ کسی وقت بھی آ جاتی ہے، یہ کسی انسان کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کاش میں بھی تھوڑا اور بیمار ہو جاؤں اور مجھے تھوڑی زیادہ چھٹیاں مل جائیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، ہماری صحت، ہماری بیماری، ہماری زندگی اور ہماری موت۔ پھر اس کے بعد پیج نمبر 3 پہ ہی دیکھیے، آپ انڈر لائن کریے کہ عطا کرنے والی چیز نعمتوں میں ایک عظیم نعمت، یعنی اچھی صحت اللہ تعالیٰ کی عطا کرنے والی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے انسان کے لیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز آپ انڈر لائن کریں کہ اس کی حفاظت اور قدر، ان دو چیزوں کو بھی آپ انڈر لائن کریں۔ اور پھر دینی اور دنیاوی فرائض کی آسانی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو لائن ہے کہ دینی اور دنیاوی فرائض کی آسانی، اب آپ دیکھیے کہ اس کا خلاصہ کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی جو کہ ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دی؟ تاکہ ہم اپنے جو دینی فرائض ہیں اور دنیاوی فرائض ہیں ان کو خوبصورت ترین کیسے انجام دے سکیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک بیمار انسان جو ہے، نہ وہ اپنے دنیاوی کام کر سکتا ہے بہترین انجام کے ساتھ، اور نہ وہ دینی کام کر سکتا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اچھا کھانا پینا، اچھا لائف سٹائل ایڈاپٹ کرنا ہے۔ یہ بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ہمارے اوپر فرائض ہیں، جو ہمیں اچھے معاملات کرنے ہیں، وہ خوبصورت اور فرائض کے درجے پر کر سکیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھتے، اس کو بھی انڈر لائن کریں کہ یہ اس نعمت کی ناشکری ہے کہ اگر ہم اپنی صحت کا، اپنے جسم کا خیال نہیں رکھتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ اس حدیث کو انڈر لائن کریں۔ آئیے نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہیلدی لائف اینڈ لائف سٹائل، ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے حسن صحت۔ حسن کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی، اور صحت مینس ہیلتھ۔ تو ہیلدی لائف یعنی جو ہماری پروڈکٹیو ہیلتھ والی لائف ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ تو نیکسٹ دیکھتے ہیں سلائیڈ کے، اس میں سب سے پہلی بات جو ہمیں سکھائی گئی وہ یہ ہے کہ ویلیو دا ٹائم وی آر بلیسڈ ود۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس دنیا میں موقع دیا ہے اس کی قدر کریں۔ اور نیکسٹ اس کا ریمائنڈر اس حدیث سے ہمیں ملتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے اور ان کو برباد کرتے ہیں، ایک تندرستی اور دوسری فراغت۔ یہ بتائیں کہ تندرستی کس کیٹیگری میں آتی ہے؟ کون ہوتا ہے؟ وہ جو صحت مند ہوتا ہے اور تندرست ہوتا ہے، ہیلدی ہوتا ہے،
یعنی آپ کسی بیمار انسان کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ تندرست ہے. اور اگر آپ تندرست ورڈ پہ بھی اگر غور کریں تو اس میں درست کا معنی ملتا ہے کہ مینس جو درست ہو، جو ٹھیک ہو، یعنی آپ کی باڈی فٹ ہے. اگر تندرستی کو ٹرانسلیٹ کریں تو فزیکلی فٹ. اور پھر دوسرا کیا ہے؟ فراغت. یعنی دو چیزیں ہیں جن کی لوگ قدر نہیں کرتے. قدر کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو لوگ ویلیو نہیں کرتے، اور نہ صرف یہ کہ اس کو ویلیو نہیں کرتے بلکہ اس کو برباد بھی کرتے ہیں. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ صحت کی ناقدری کیا ہے. نیکسٹ، اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ تندرستی کی ناقدری کیا ہے تو کیا ہوگا اس کا معنی؟ کہ اس کا خیال نہ رکھنا، اس کا اپنی صحت کا خیال نہ رکھنا، اپنی غذا کا خیال نہ رکھنا، ایکسرسائز نہ کرنا، اور حرام اور حلال کا خیال نہ رکھنا. اس کے ساتھ ساتھ جب ینگ ایج میں آپ اپنا خیال رکھیں گے تبھی آپ اولڈ ایج میں جا کر فٹ رہیں گے. اب آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ینگ ایج میں اپنی صحت کو اگنور کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے سارے جو اثرات ہیں وہ آپ کے اولڈ ایج میں، ایون جو اولڈ ایج ہے آپ کی، اور بہت اولڈ بھی نہیں ہوتے آپ، جبکہ 35 کے بعد ہی آپ کو چیزیں سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ نے اپنی ینگ ایج میں کیا کیا بد پرہیزیاں کی اور کس طرح سے آپ اپنی صحت کو خراب کرا. یعنی اپنی ینگ ایج میں جو آپ ڈائٹ کھاتے رہے اور جو لائف سٹائل آپ نے اڈاپٹ کیا، کیسے ان چیزوں نے آپ کو اور آپ کی صحت کو برباد کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اوور ایٹنگ بھی انسان کی صحت کو برباد کرنے والی چیز ہے. لیکن اب آپ دیکھیے کہ لوگوں کے اندر کتنی زیادہ اویئرنیس اب وقت کے ساتھ ساتھ آتی جا رہی ہے، اور اب لوگ کانشیس ہوتے جا رہے ہیں اپنی ہیلتھ کو لے کر کے. پہلے ان چیزوں کی کانشیسنیس ہی نہیں تھی. اب آپ دیکھیے کہ اچھی ڈائٹ جو ہے اس کو لینے کو اکثر ہمیں ڈاکٹرز بھی بتا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان سب چیز کو اپنی زندگی میں ویلیو کرنی چاہیے، ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں اہمیت دینی چاہیے. اچھی ڈائٹ مینس ہیلدی صحت، اور ہیلدی لائف سٹائل مینس ہیلدی صحت. اس کے ساتھ ایک چیز کا ہمیں اور بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کچھ کھانوں کو ہمیں کیوں نہیں کھانا چاہیے جس سے ہماری کریونگ تو ختم ہو جاتی ہے بٹ وہ ہماری لائف سٹائل پہ پورا ایفیکٹ ڈالتی ہیں. جس طرح کے کھانے، کچھ فوڈ اس طرح کے جو ہمارے ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، بٹ ہماری کریونگ ان کو کھانے کے بعد ایک جو ہمارے اندر کریونگ ہو رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بٹ وہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں، وہ ہماری ہیلتھ کو ڈیمیج کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہمیں اپنی کریونگ کو بھی کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک تندرستی میں آ جاتی ہیں، اور اسی طرح تندرستی میں ہماری نیند بھی آتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ویٹ گین کی ایک وجہ جو ہے جو لیک آف سلیپ بھی ہوتی ہے. جب ہماری نیند پوری نہیں ہوتی ہے تو اس سے بھی ہمارا ویٹ گین ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات بہت سے لوگ پورا دن بھوکے رہتے ہیں اور اس کے باوجود ان کا وزن کم نہیں ہوتا. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی سلیپنگ ہیبٹس جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ایک پراپر نیند لینا، اور آپ دیکھیں کہ کم از کم 6 سے 8 گھنٹے، یہ بھی ہیلدی باڈی کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس لیے یہ ساری چینجز ہمیں اپنے اندر لے کر آنی ہے تاکہ ہم ایک صحت مند زندگی گزار سکیں. اس کے ساتھ پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ کا کھانا پینا ٹھیک نہیں ہے تو آپ اپنی عبادات پر بھی فوکس نہیں کر سکتے. اس میں بھی اگر آپ اوور ایٹنگ کریں تو آپ لیزی ہو جائیں گے. اگر آپ بہت زیادہ شوگر کھاتے ہیں تو آپ کا بی پی اور شوگر ہائی ہو جائے گا، اور یہ چیز بھی آپ کو لیزی کرتی ہے. ایک چیز آپ نے بہت زیادہ اب سنی ہوگی جو ڈاکٹر ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ امپروو دا کوالٹی آف یور لائف. اور جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث میں ہمیں یہی نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنی کوالٹی آف لائف جو ہے اس کو امپروو کرو. اور کوالٹی آف لائف کیسے امپروو ہوگی؟ جب ہم اپنی صحت پر توجہ دیں گے. اور دوسرا آپ دیکھیے کہ دوسری چیز کیا ہے؟ فراغت. اب آپ دیکھیے کہ جب ہمارے پاس فراغت ہوتی ہے اور ہم اس کو ایسے کاموں میں ضائع کرتے ہیں جو پروڈکٹیو نہیں ہیں، تو ایسی چیزیں بھی ہماری صحت کو نقصان دیتی ہیں. تو اس لیے جو بھی آپ کے پاس فارغ ٹائم ہو اپنے پاس ایک ڈائری رکھیں اپنے ریمائنڈرز کے لیے، اور صبح اٹھ کے اس میں نوٹ کریں کہ آج کے دن میں مجھے کون کون سے کام کرنے ہیں جب میرے پاس فراغت کا وقت ہوگا.
اب آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ جب ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے، لیکن جب صبح اٹھ کے کوئی ریمائنڈر یا کوئی ڈائری میں ہم نوٹ کریں، اپنے پاس اس کو لکھ لیں کہ آج کے دن میں مجھے یہ پروڈکٹیو کام کرنے ہیں انشاءاللہ، اپنی دنیا کے لیے بھی اور اپنی آخرت کے لیے بھی اور اپنی قبر کے لیے بھی، تو وہ ریمائنڈرز جو صبح اٹھ کے ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں تو انشاءاللہ جیسے ہی فراغت کا وقت ملتا ہے تو اس وقت میں ہم ان پروڈکٹیو کاموں کو کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کچھ پلان ہی نہیں کریں گے تو پھر وہ جو وقت فراغت کا ہے وہ ہمارا فالتو کی چیزوں میں نکل جائے گا، جو کہ ہماری صحت کو بھی ڈسٹروائے کرے گا۔ جیسے کہ جب میں صبح اٹھتی ہوں تو میں ایک لسٹ بنا لیتی ہوں کہ آج مجھے یہ کام کرنا ہے، اور جیسے ہی مجھے فراغت ملتی ہے تو میں اپنی لسٹ نکال کے دیکھتی ہوں کہ اب مجھے ان کو کیسے کرنا ہے۔ اور آج کے وقت میں آپ دیکھیے کہ ٹو مچ میڈیا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس فراغت ہے، ہمارے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہے۔ اس میں آپ ساری چیزیں نوٹ کر سکتے ہیں کہ ایون صدقہ کرنا، کسی کو میسج کرنا، کسی کو کال کرنا، اپنا سبق یاد کرنا، کوئی پورشن قرآن کا حفظ کرنا، نفل پڑھنا، بچوں کے کام کرنا، شوہر کے لیے کوئی ضروری کام کرنا، لیکچر سننا ہے، تو یہ ساری باتیں آپ اس ریمائنڈر میں یا اس ڈائری میں آپ لکھ لیں، اور جیسے ہی آپ کو خالی فراغت کا وقت ملے اس وقت کو بہترین استعمال کریں۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ صحت میں ایک چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے عافیت۔ عافیت کا لفظ سنا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے؟ ہم سب عافیت کی دعا بھی مانگتے ہیں، اور دیکھیے کہ عافیت کی جو دعا ہے وہ ہماری صحت سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، تو ہم تھوڑا سا اس لفظ کو بھی سمجھ لیں کہ عافیت کیا ہوتی ہے، تاکہ جب آپ عافیت کی دعا مانگیں گے صبح اور شام تو آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں آ جائیں کہ آپ اس عافیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ عافیت کا مطلب ہے، سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ صحت اور تندرستی، یہ عافیت میں آ جاتی ہے۔ آزمائشوں سے حفاظت، یہ عافیت ہے۔ مال اور اولاد آپ کی محفوظ ہے، پروٹیکٹیو ہے، یہ بھی آپ کی عافیت میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیے کہ جب آپ ہیلدی ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ اللہ کی طرف سے الحمدللہ ساری پرابلمز کو آسانی سے ہینڈل کر رہے ہیں، تو آزمائشوں سے حفاظت میں ایک چیز یہ بھی آ جاتی کہ آپ کے اوپر مشکل وقت تو ہے لیکن آپ اس کو آسانی سے ہینڈل کر لے رہے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیا صبر اور شکر کے ساتھ۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ زندگی آپ کے پاس ہے الحمدللہ، تو پھر ہم عافیت میں ہیں۔ درد اور تکلیف سے آپ محفوظ ہیں، تو یہ بھی آپ عافیت میں ہیں۔ گناہوں کی بخشش اور عذاب سے آپ بچے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے، تو یہ بھی آپ عافیت میں ہیں۔ یعنی آپ امیجن کریں کہ جب ہم عافیت کی دعا مانگتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ سب چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ مجھے صحت تندرستی عطا فرما، مجھے آزمائشوں سے محفوظ رکھ، میرے مال اور اولاد جو ہیں وہ محفوظ رہیں، زندگی میری محفوظ رہے، درد اور تکلیف سے حفاظت فرما اللہ تعالیٰ میری، گناہوں کی بخشش ہو، یا اللہ میں عذاب سے بچ جاؤں۔ تو جب آپ عافیت کی دعا مانگتے ہیں تو یہ سب آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ تو آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ کون سی عافیت کی دعائیں ہیں جو ہم سب صبح اور شام اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ جسٹ کوئک ریویژن، اور ساتھ ہی آپ سب میرے ساتھ اس دعا کو پڑھیے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ آپ سب اس دعا کو مانگے اور 1 ٹائپ کریں۔ اے اللہ میرے بدن میں عافیت دے، اے اللہ میرے کانوں میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میری آنکھوں میں مجھے عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جب آپ بدعی، سمعی، بصری یہ چیزیں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب آپ بدنی اللہ تعالیٰ سے صحت مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ صحت تندرستی میں اللہ تعالیٰ مجھے رکھے، میرا بدن آزمائشوں سے محفوظ رہے، میرا جسم اتنا پروڈکٹیو رہے کہ میں اپنے مال اور اولاد کی حفاظت کر سکوں، اللہ مجھے زندگی دے، پھر میرا بدن جو ہے وہ درد اور تکالیف سے محفوظ رہے، اللہ تعالیٰ میرے جسم کو ایسے کاموں میں استعمال کی توفیق فرمائے جس سے میرے گناہ بخشے جائیں، میں عذاب سے محفوظ رہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ اسی طرح ہر چیز میں آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو
اب آپ جب یہ دعا مانگیں گے انشاءاللہ تو زیادہ فوکس ہو کر. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور عافیت کی دعا یہ بھی ہم مانگتے ہیں، اس کو بھی آپ مانگیے اور پھر چیٹ باکس میں 2 ٹائپ کریں. اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرۃ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیا و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمر روآتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. تو حسن صحت میں عافیہ کی دعا مانگنا از ایکسٹریملی امپورٹنٹ، کیونکہ عافیت میں انشاءاللہ پھر آپ کے پاس جو نعمتیں 2 نعمتیں ہیں آپ کے پاس، صحت اور فراغت، دونوں کو اچھی طرح استعمال کریں گے انشاءاللہ. پھر نیکسٹ آپ دیکھیں کہ ایک حدیث کا خلاصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مفہوم ہے، جس میں سے یہ کچھ باتیں نکالی گئی کہ دنیا کا مالدار ترین انسان وہ ہے جس کے پاس یہ 3 نعمتیں ہوں. اور وہ 3 نعمتیں کون سی ہیں؟ امن و امان، تندرستی اور روزی. یعنی اگر آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں تو اس وقت آپ دنیا کے ویلدی ترین انسان ہیں. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے لیکن اس ملک میں امن و امان نہیں ہوتا ہے، اور بعض اوقات دولت بھی ہوتی ہے، امن و امان بھی ہوتا ہے لیکن صحت نہیں ہوتی. پھر اسی طرح بعض اوقات امن و امان ہوتا ہے، صحت ہوتی ہے لیکن ان کے پاس رزق نہیں ہوتا. تو اگر ہمارے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں، تینوں نعمتیں ہیں، تو ہم دنیا کے مالدار ترین انسان ہیں، اور ہمیں اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور ان نعمتوں کو بہترین طریقے سے استعمال بھی کرنا چاہیے. پھر نیکسٹ آپ دیکھیے کہ ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی کہ ہم یہ سارے ایفرٹس کیوں کر رہے ہیں، کہ اپنی زندگی خوبصورت طریقے سے کیوں ہم گزار رہے ہیں، اور اپنی صحت کا ہم کیوں خیال رکھ رہے ہیں، تاکہ ہماری موت بھی بہترین ہو، آخرت بہترین ہو. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرتے وقت ہمیں کلمہ اور اذکار پڑھنا نصیب ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی دنیا میں ہم کون سے کام کریں کہ جب میری موت کا وقت آئے تو مجھے کلمہ پڑھنا بھی نصیب ہو اور میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے جاؤں. آمین. آج سے ہیبٹ بنا لیں، کثرت سے ابھی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، اذکار کی پابندی شروع کر دیں. نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیے کہ اپنی روزمرہ زندگی میں اللہ کی یاد کو اپنی عادت بنا لیں. جتنا زیادہ ہر وقت ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد رہیں گے، اتنا زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ مرتے وقت بھی ہم اپنے رب کو یاد کر سکیں گے. تو عمل کی بات اس چیپٹر میں سے کیا ہے؟ نمبر 1 سلائیڈ میں دیکھیے کہ صبح شام عافیت کی دعا مانگنا، اور دوسرا اللہ کے ذکر اور یاد میں وقت گزارنا. پوائنٹس اپنی کتاب میں یا اپنی ڈائری میں آپ نوٹ کریے. یہ ہمارے چیپٹر میں سے یہ 2 ریمائنڈر ہیں آپ سب کے لیے اور میرے لیے. نیکسٹ آپ دیکھیے، نیکسٹ ہمارا چیپٹر ہے انداز زندگی. یہ آپ کی بک نمبر 4 پہ ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اس میں جو چیز آپ کو انڈر لائن کرنی ہے وہ آپ دیکھیے کہ اسلام انسان کو سادگی اور میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے. یہ دونوں انڈر لائن کریں آپ لوگ یا نوٹ ڈاؤن کریں. سادگی اور میانہ روی کی تعلیم اسلام انسان کو دیتا ہے. اور اس کو بھی آپ انڈر لائن کریں کہ اس عارضی زندگی میں، عارضی دنیاوی زندگی میں عیش و نشار اور تنگ آسانی والی زندگی گزارنا مومن کی پہچان نہیں، مومن کی نشانی نہیں. یہاں اب آپ دیکھیں کہ عارضی زندگی کون سی ہے؟ وہ یہ کہ جو یہ ہماری دنیاوی زندگی ہے. اور عیش و نشاط کا کیا مطلب ہے؟ کہ بہت زیادہ ہر وقت لگژریز میں رہنا اور ہر وقت اس چیز کے ایفرٹس کرنا کہ فزیکل لائف جو ہے نا وہ لگژریز میں رہے، فزیکل لائف میں ہر چیز پرفیکٹ ہوتی رہے. کپڑے ایسے ہونے چاہیے، برتن ایسے ہونے چاہیے، کچن ایسا ہونا چاہیے، ڈرائنگ روم ایسا ہونا چاہیے، گاڑی ایسی ہونی چاہیے، باہر جائیں تو ہینڈ بیگ ایسا ہونا چاہیے، شوز ایسے ہونے چاہیے. اب یہ سارا کیا ہے؟ ایک لگژری لائف سٹائل. اور آپ دیکھیں کہ ایک اعتدال کے ساتھ ان چیزوں کو کرنا ہمارے دین میں پسندیدہ ہے، لیکن اپنی ساری انرجی، ہر وقت سارے ایفرٹس
انہی چیزوں میں ضائع کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں۔ آپ اچھے کپڑے پہنیں، اچھے جوتے پہنیں، اچھا لائف سٹائل اپنائیں، اچھے ہینڈ بیگز لیں، اچھی گاڑیوں میں ٹریول کریں، لیکن پھر ہر وقت صبح شام انہی فکروں میں آپ کا دن نہ نکل جائے، آپ کی زندگی انہی فکروں میں نہ ضائع ہو جائے۔ اب کون سے یہ کپڑے میں نے 2 دفعہ پہن لیے، اب تیسری دفعہ میں کیا پہنوں، یعنی اس طرح کی چیزوں میں اپنا وقت نہ ضائع کریں۔ اور تن آسانی کیا ہوتی ہے؟ تن کس کو کہتے ہیں؟ جسم کو۔ تو جسم کو آسانی دینے والی چیزیں، ایک جو چھوٹی سی مثال آپ سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی کام نہ کرنا، دل کرنا کہ ہر چیز ریموٹ کنٹرول ہو جائے، ایک بٹن دبائیں تو سارے کام ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیے نا کہ کیوں ہم لوگوں کو ہر وقت ایپل واچ اور ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، کہ ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم بہت زیادہ بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق اگر آپ روزانہ 12 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں تو 5 سال بعد یا تو آپ مر جائیں گے یا آپ کی کوالٹی آف لائف افیکٹ ہوگی۔ یہ ایک ریسرچ ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اتنا زیادہ بیٹھنا، ہر وقت بیٹھے رہنا، ہر وقت بیٹھے رہنا، یہ اصل میں تن آسانی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ ایکٹیو ہونا کیوں ضروری ہے، تاکہ ہم اپنی عبادات میں بھی ایکٹیو رہیں، یعنی ہر وقت یہی سوچتے رہیں کہ شکر ہے وہاں پہ ویل چیئر ہے، وہاں پہ یہ چیز ہے، وہاں پہ وہ چیز ہے، یعنی اس کی بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے پیروں سے چل کے، اپنے قدموں پہ چل کے ساری چیزیں کروں، میں نماز اور رکوع سجدہ کھڑے ہو کر کروں، یعنی میں ساری عبادات کو ایکٹیولی کروں، اور نہ کہ یہ سوچنا کہ ایزی وے کیا ہوگا میرے لیے، بیٹھ کر نماز پڑھنا یا ایک دم کمفرٹ زون میں جا کے نماز پڑھنا۔ تو وہ جو ایک سٹرگل ہے، کوشش ہے ان چیزوں کو کرنے کے لیے، وہ ختم ہو جاتی ہے جب بہت زیادہ انسان اپنے جسم کو کمفرٹ دینے کی کوشش میں رہتا ہے۔ دیکھیں کہ اس چیز کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں، وہ اتنا لگژریز کے عادی ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور جہاں تھوڑا سا حالات درست نہیں ہوتے تو پھر ان کے لیے وہاں پر سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس طرح کے لوگ جب مشکل وقت آتا ہے تو اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے ہیں، اور کمپیریٹیولی جو لوگ ٹف حالات میں جیتے ہیں وہ مشکل وقت میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جب آپ حج پر جائیں یا عمرے پر جائیں تو ہر جگہ آپ کو اے سی نہیں ملے گا، اور اگر ہر جگہ آپ کو اے سی چاہیے تو بہت ساری عبادات سے آپ اپنے آپ کو محروم کر لیں گے۔ تو پھر اس لیے آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ عادی نہ بنائیں کہ آپ محنت اور مشقت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکیں۔ اس کے بعد نیکسٹ سلائیڈ ہم دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو پہلے ہم نے بات کی، اس کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ جب انسان بہت زیادہ اپنے آپ کو لگژریز کا عادی بنا لیتا ہے اور اپنے جسم کو آسانیوں کا محتاج بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی میں سمپلسٹی نہیں آتی۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ لگژریز میں نہیں رہنا، سمپلسٹی اپنانی ہے اپنی زندگی میں، کیونکہ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنا ہے۔ کیونکہ جو ایک سمپل انسان ہوتا ہے وہ گرمی میں بھی رہ لیتا ہے، وہ اے سی میں بھی رہ لیتا ہے، یعنی اس کو ہر وقت کمپلینٹ کرنے کی عادت نہیں ہوتی، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں کرا، وہ نہیں کرا، ایسے نہیں کرنا ہے، ویسے نہیں کرنا ہے۔ اور سادہ زندگی کیا ہے؟ جتنی زیادہ آپ کی لائف سمپل ہوتی ہے اتنا آپ ایسی باتوں کو فوکس کرتے ہیں جو آپ کا ایمان کا لیول بڑھائیں۔ اب جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو ہر وقت فکر رہے کہ میرے پاس کتنے کلرز کے سوٹ ہیں، کتنے الگ الگ فیبرک کے سوٹ ہیں، تو کیا یہ چیزیں آپ کا ایمان کا لیول بڑھائیں گی؟ اس کے اپوزٹ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی لائف سمپل ہے اور جتنا ہے آپ اس میں سیٹسفائیڈ ہیں تو وہ چیزیں آپ کا ایمان کا لیول، اللہ پہ یقین، تقوی کا لیول آپ کا بڑھائیں گی۔ اور پھر جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے تو ہمیں ہر بات میں عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہر وقت کمپیریزن ہوتا رہتا ہے، ہر وقت کمپٹیشن چلتا رہتا ہے، اور یہ سب ان پروڈکٹیو چیزوں میں چلتا رہتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں سادگی لے آئیں۔ نیکسٹ ایک اور حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے یہ، کیا تم سنتے نہیں ہو، کیا تم سنتے نہیں ہو، بے شک سادہ زندگی ایمان کا ایک حصہ ہے، سادہ زندگی ایمان کا حصہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زیادہ اس بات کو ایمفیسائز کیا ہے، اپنی زندگی میں سادگی لے کر آئیں۔ سادگی کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی جو دنیا کی زندگی ہے وہ ایسی ہو جس آپ اعتدال مینٹین کر سکیں، دنیا کے کاموں کو ان کا حق دیں اور جو عبادات ہیں ان کو ان کا حق دیں۔
جو آپ کی ریلیشن شپ ہے ان کو ان کا حق دیں. جب یہ آپ ساری چیزیں اچھے سے کر لیتے تو آپ کی زندگی سمپل ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ ڈیکوریشن پیسز گھر میں رکھ لینا اور پھر ان کی صفائی، ان کی مینٹیننس میں، اور اگر گھر میں کسی کے بچے آ رہے تو پھر فکر ہے کہ ہائے میرا یہ چیز نہ ٹوٹ جائے، وہ چیز نہ خراب ہو جائے. ذرا آپ غور کریں کہ کہاں ہماری انرجیز ویسٹ ہو رہی ہیں. تو جتنا اپنا رہن سہن سادہ رکھیں گے، سادگی لائیں گے، اتنا ہی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے اور اپنے وقت کو ویسٹ ہونے سے محفوظ رکھیں گے. اسی طرح نیکسٹ عمر ابن خطاب کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سخت جان بنو پس نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتی. یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ریئلسٹک اپروچ ہے، پریکٹیکل اپروچ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رکھیں. اسی طرح نیکسٹ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے سادے رہو، میانہ روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہو. نیکسٹ آپ دیکھیے کہ سادہ زندگی گزارنے کا کیا مطلب ہے. وہ زندگی جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، یہ سادہ زندگی ہے. اس میں غیر ضروری بے مقصد چیزیں نہ ہو. سادہ زندگی گزارنے سے انسان کا فوکس با مقصد چیزوں پر ہوتا ہے. یعنی جب زندگی میں بہت زیادہ فوکس لگژریز اور دنیا کی فکریں نہیں ہوتی ہیں تو انسان کی زندگی کا وقت جو ہے وہ پروڈکٹیو کاموں میں گزرتا ہے. وہی وقت جو ہم اپنی فکروں میں گزاریں وہ پھر ہم اپنے پروڈکٹیو کاموں میں گزارتے ہیں. پھر ہم سادہ زندگی میں اپنی نمازوں پہ فوکس کرتے ہیں، اپنے اذکار پہ فوکس کرتے ہیں، اپنی دعاؤں پہ، اپنی قرآن کی تلاوت پہ فوکس کرتے ہیں اور ایسے کاموں پر جو ہماری آخرت کو سنوار سکے. پھر نیکسٹ آپ دیکھیں اسی طرح جو ہمارا لائف سٹائل ہوتا ہے اس میں جو ہماری ہیبٹس ہیں وہ بہت وائٹل رول ادا کرتی ہیں. اور نیکسٹ کے عادات اور ہیبٹس کیا ہوتی ہیں؟ ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، کردار جو جانے انجانے میں ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اپنے سونے سے لے کے کھانے پینے تک سب ایکٹیویٹیز کو دیکھنا ہے، اپنے بولنے کو بھی چیک کرنا ہے کہ ہماری کیا عادات ہیں جو ہماری شخصیت کا حصہ بن جائیں گی، ان کو ہم کیسے درست کریں. نیکسٹ آپ دیکھیں کہ بہت ہی پیاری حدیث ہے، خاص طور پہ عادات کی اصلاح کے لیے. ابو امامہ بہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اعتراف میں گھر دیے جانے کی ضمانت لیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے بالائی حصے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو اپنے اخلاق کا مالک بن جائے. یعنی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، ہنسی مذاق کی یا جھوٹ سچ کرنے کی، اور ایسا وہ کیوں کرتے ہیں کہ دوسروں کو ہنسانے کے لیے کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ضمانت دی جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے. کس چیز کی ضمانت دی؟ جنت میں درمیان میں گھر ہونے کی ضمانت دی. جنت کے درمیان میں گھر ہونے کی ضمانت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے کس چیز کی ضمانت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جنت کے اعتراف میں گھر دیے جانے کی. جو اپنا اخلاق اچھا کر لے اس کے لیے کس چیز کی ضمانت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جنت کے بالائی حصے میں گھر کی ضمانت دی ہے. تو ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر یہ کون کون سی کوالٹیز ڈیولپ کرنی ہے؟ اگر ہمیں جنت میں گھر چاہیے بہترین سے بہترین تو ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ ایک تو جھوٹ بولنا چھوڑنا ہے، اور دوسرا اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی ہم جھگڑا چھوڑ دیں. کہیں پر بھی کوئی ایسی بات ہو جہاں پر ہم حق پر ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کے خاطر، جنت میں گھر کے خاطر حق پر ہوتے ہوئے بھی ہم جھگڑا اگر چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل ہمارا بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور اب دیکھیے کہ جب آپ اپنی عادات کو سنواریں گے تو آپ کا لائف سٹائل بہتر ہوگا، اور جب ہمارا لائف سٹائل امپروو ہوگا تو ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے گا. اور اچھے اخلاق کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہمیں جنت کے بالائی حصے میں گھر کی ضمانت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے ٹاپ پہ انشاءاللہ. پھر نیکسٹ دیکھیے آپ کے الحمدللہ آج کا ٹاپک ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوا. اب نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ لوگ روحانی صحت کو
ایک بار ریڈ آؤٹ کر کے آئیے گا انشاءاللہ، تو اس کو پھر ہم لوگ اچھے سے ڈسکس کریں گے تو آپ کو اور بہتر سمجھ میں آئے گا. اور اس میں جو جو چیزیں آپ نے انڈر لائن کری ہیں اس کو ایک بار ریوائز ضرور کریے گا آج والے پورشن کو انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ دعا کے ساتھ اور درود کے ساتھ اپنے آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ آج ہم اپنی کتاب کے پیج نمبر 314 سے شروع کریں گے. غزوہ بنو لحیان، یعنی بنو لحیان کے ساتھ جو غزوہ پیش آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے، اس کی کچھ تفصیلات دیکھیں گے. اس سے پہلے ہم نے غزوہ بنو قریظہ پڑھا تھا اور اس سے پہلے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب پڑھا تھا. تو انشاءاللہ آج ہم غزوہ بنو لحیان پڑھیں گے. بنو لحیان وہی ہیں جنہوں نے رجی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو قتل کیا تھا. آپ کو اگر یاد ہوگا ہم لوگوں نے رجی کا واقعہ پڑھا تھا جو آپ کے پیج نمبر 282 پر ہے، اگر آپ چاہیں تو کھول بھی سکتے ہیں، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا تھا. کس کام کے لیے؟ جو ازل اور قارہ قبائل کے کچھ لوگ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرچا ہے، لہٰذا آپ انہیں دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو روانہ کیا تھا، اور جب وہ لوگ رجی پہنچے تو جو لے گئے تھے انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی اور قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو ان پر چڑھا لائے. اور پھر کیا ہوا کہ اینڈ میں انہوں نے ان کو گھیر کر کے اور قتل کر دیا تھا. تو یہ واقعہ ہوا تھا. اور اب یہاں پر اسی کے آگے کی جو بات ہے، یعنی کہ اس واقعے کے ہونے کے بعد میں 2 غزوات بھی پیش آئے اور اب ان سے پھر کس طرح سے نپٹا گیا اس کی تفصیل ہے. بنو لحیان وہی ہیں جنہوں نے رجی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو قتل کیا تھا. یہ حجاز کے بہت اندر اسفان کی حدود میں آباد تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نمٹنے میں قدر تاخیر کی، یعنی کہ اسی وقت ان سے نہیں نمٹا گیا بلکہ تھوڑی تاخیر کی. اور آپ دیکھیں یہ تاخیر کتنی ہے کہ بیچ میں 2 مزید غزوات پیش آئے. جب کفار کے مختلف گروہوں میں پھوٹ پڑ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے کسی قدر مطمئن ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ کر 200 صحابہ اور 20 گھوڑوں کے ساتھ ربیع الاول 6 ہجری میں بنو لحیان کا رخ کیا اور یلغار کرتے ہوئے بطن غران تک جا پہنچے. یہ امج اور اسفان کے درمیان ایک وادی ہے، یعنی امج اور اسفان کے درمیان ایک ویلی ہے، اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو شہید کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یعنی ان شہداء کے لیے دعائے رحمت کی اور 2 روز یہیں قیام فرمایا، اسی وادی میں قیام فرمایا، شہید ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی، دعائے رحمت کی. ادھر بنو لحیان کو خبر ہو گئی، اس بات کی خبر ہو گئی کہ مسلمان آ گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اور انہوں نے جو غداری کا معاملہ کیا تھا اور جس طرح سے انہوں نے بلایا کسی اور مقصد کے لیے تھا، اور جب وہ صحابہ کرام تشریف لائے تو ان کو قتل کر دیا دھوکے سے، تو ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب ان سے انتقام کا وقت آ گیا ہے. تو ان کو جب خبر ہو گئی تو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے، ان کا کوئی آدمی ہاتھ نہ آ سکا.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسفان کا قصد کیا اور وہاں سے 10 سواروں کا دستہ آگے بھیجا تاکہ قریش ان کی آمد کا حال سن کر مرعوب ہو جائیں۔ اس دستے نے قراء الغمیم تک کا چکر لگایا، جگہ کا نام ہے۔ اس کے بعد آپ کل 14 دن مدینے سے باہر گزار کر مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ تو یہ غزوہ بنو لحیان ہے جس کے بارے میں سیرہ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ربیع الاول 6 ہجری میں پیش آیا۔ سریہ ایس اور ابو العاص سریہ ایس اور ابو العاص یعنی زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر کا قبول اسلام۔ سریہ ایسے ایکسپیڈیشن کو کہتے ہیں یا ایسے جس کو کہتے ہیں لشکر کو کہتے ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف نہیں لے گئے اور صحابہ کرام کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا۔ تو جمادی الاولیٰ 6 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 170 سواروں کے ساتھ ایس کی جانب روانہ کیا۔ یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے۔ مقصد کیا تھا اس کا؟ مقصد شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کو پکڑنا تھا جس کے سربراہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر ابو العاص بن ربیع تھے۔ مسلمانوں نے اس قافلوں کو لوگوں سمیت گرفتار کر لیا، البتہ ابو العاص ہاتھ نہ آئے۔ وہ سیدھے مدینہ پہنچے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ لی اور ان سے کہا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ آپ قافلے کا مال واپس کر دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بڑی تھوڑی زیادہ ہر چیز واپس کر دی۔ آپ نے اس سے پہلے پڑھا کہ جنگ بدر میں جو قیدی آئے تھے اس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شوہر تھے وہ بھی ان قیدیوں میں شامل تھے، اور ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جب فدیہ دیا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہار فدیے میں پیش کیا تھا جو انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شادی کے وقت دیا تھا کہ ان کے شوہر کو چھوڑ دیا جائے یہ فدیہ لے کر کے۔ تو ابھی تک کے ان کے جو شوہر تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور لیکن اس موقع پر انہوں نے پناہ کس کی لی آ کر کے؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ لی مدینے آ کر کے، اور ان سے کہا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں کہ قافلے کا مال واپس کر دیا جائے۔ تو ابو العاص تجارت، مال اور امانت کے معاملے میں مکے کے چند گنے چنے لوگوں میں سے تھے۔ وہ مکہ گئے، یعنی آپ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال واپس کروا دیا۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ ابو العاص جو تھے وہ تجارت، مال اور امانت کے معاملے میں چونکہ بہت زیادہ اچھے لوگوں میں شمار ہوتے تھے، ان کا شمار بہت اچھے اور نیک لوگوں میں ہوتا تھا، وہ مکے گئے۔ سارا سب لے کر کے خود نہیں رکھ لیا انہوں نے، وہ مکہ گئے، امانتیں اہل امانت کو ادا کی، پھر مسلمان ہو گئے۔ یعنی وہ اتنے متاثر ہوئے مسلمانوں کے اس عمل سے، ان کے اس اخلاق سے، کہ ایک بار وہ قید ہو کر آئے تو بیوی نے ان کے لیے اپنا ہار، وہ ہار جو ان کو ظاہر ہے ایک ماں کی طرف سے دیا ہوا تھا، وہ ماں جو کہ دنیا میں بھی نہیں تھی، ان کی طرف سے دی گئی چیز ان کو کتنی عزیز ہوگی، لیکن انہوں نے اس کو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیا تھا۔ پھر دوسری بار کیا واقعہ ہوا کہ جب وہ ایک قبیلے کے سربراہ کی حیثیت سے تھے، قبیلے کو لوٹ لیا گیا اور انہوں نے جا کر کے بیوی کی پناہ چاہی تو بیوی نے ان کو اپنی پناہ میں رکھا۔ یعنی کوئی کسی کو اگر پناہ دے دیتا تھا تو پھر اس شخص کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا تھا۔ کچھ اصول تھے اس وقت کے کلچر میں بھی۔ اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے ایک چیز کی فرمائش کی تو انہوں نے جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش بھی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے اس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی کی بات کو مان لیا۔ ہمارے یہاں بیٹیوں کی بات کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، بیٹوں کی بات کی تو بہت اہمیت ہوتی ہے، لیکن بیٹیوں کی بات کی اتنی اہمیت ہوتی کہ ان کی سفارش وہ اگر کسی کے لیے کریں تو قبول کر لی جائے۔ شاذ و نادر ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں، ان کی بات کو ہم کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کتنی اچھی شکل میں سامنے آیا کہ وہ مسلمان ہو گئے،
وہ اتنے متاثر ہوئے کہ مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی نکاح کے تحت ان کو واپس کر دیا، یعنی جو نکاح پہلے ہو چکا تھا اس پر کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا گیا، بلکہ پہلے نکاح کے تحت ہی ان کو واپس کر دیا گیا کیونکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ واپسی 3 سال سے کچھ زیادہ عرصے کی جدائی کے بعد ہوئی، یعنی ہجرت کر کے انہوں نے جب فدیہ دیا تھا اور اس وقت یہ شرط رکھی گئی تھی کہ وہ جائیں گے اور وہاں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کر دیں گے، ریلیز کر دیں گے اور ان کو مدینے آنے کی اجازت دے دیں گے ہجرت کر کے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئی تھی مدینے ہجرت کر کے، اور وہ وہیں مکے میں تھے۔ لیکن اب کیا ہوا کہ وہ خود مکے گئے اور پھر آ کر کے مدینے مسلمان ہو گئے، اور پھر سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو واپس کر دی گئیں اور ان کا وہی نکاح برقرار رکھا گیا، اور یہ واپسی 3 سال کی جدائی سے کچھ زیادہ عرصے کی جدائی کے بعد ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران مزید کئی سرایا بھی بھیجے۔ سرایا سریے کی جمع ہے، یعنی ایسے لشکر جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہیں تھے، جن کا دشمن کی سرکشی توڑنے، ان کے شر کی آگ بجھانے اور دور دراز علاقوں تک امن و امان پھیلانے میں بڑا اثر تھا۔ یعنی جب مسلمانوں کے لشکر گئے تو وہ لوگ جو مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کا عزم کیے بیٹھے تھے، انہوں نے بات کو محسوس کیا کہ اب مسلمان طاقتور ہو چکے ہیں اور ان سے اپنا بدلہ بھی لے سکتے ہیں اور ان پر غالب بھی آ سکتے ہیں، لہٰذا وہ خاموش بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ آپ غزوہ بنو المصطلق کے لیے تشریف لے گئے، یعنی کچھ خبریں ملی کہ وہ قبیلہ جو ہے وہ اب مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، ارادہ رکھتا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف تشریف لے گئے، اور اس کا حال ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پیج نمبر 316 ہے آپ کا، غزوہ بنو المصطلق یا غزوہ مریسی، تو یہ دونوں ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے، یہ غزوہ المصطلق یا مریسی ہے۔ بنو المصطلق قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ ہے، یعنی یہ قبیلے کا نام ہے بنو المصطلق، اور یہ کس کی شاخ ہے؟ قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ ہے۔ تو قبیلہ خزاعہ کے لوگ عام طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے، یعنی جیسے اب ایک قبیلہ ہے اس میں کئی خاندان ہیں، تو کچھ خاندان جو تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے، مگر یہ شاخ قریش کی طرفدار تھی۔ کون سی شاخ؟ بنو المصطلق جن کا نام تھا۔ تو یہ جو خاندان تھا، یہ جو برانچ تھی، یہ کس کی وفادار تھی، کس کی طرفدار تھی؟ قریش کی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کی تحقیق کے لیے بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ کسی اور کو سونپا، اور بنو المصطلق کی طرف یلغار کرتے ہوئے نکلے تاکہ بالکل اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 صحابہ تھے، اور بنو المصطلق اس وقت قدید کے اطراف میں ساحل کے قریب مریسی نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ قدید کے اطراف میں، یعنی ایک جگہ کا نام ہے یہ، اس کے اطراف میں ساحل کے قریب، یعنی سمندر کے کنارے مریسی نامی ایک چشمہ تھا، وہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں چھاپا مارا کہ وہ غافل تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان پہ چھاپا مارا جائے گا یا ان کے اوپر اچانک سے کوئی لشکر آ پڑے گا۔ بعض کو قتل کیا، عورتوں بچوں کو قید کیا، اور مال مویشی پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس وقت شعبان 5 ہجری اور کہا جاتا ہے کہ 6 ہجری کی 2 راتیں گزر چکی تھیں۔ قیدیوں میں بنو المصطلق کے رئیس حارث بن زرار کی صاحبزادی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، یعنی جو قیدی بنائے گئے اس میں اس قبیلے کی، اس خاندان کے جو سردار تھے، ہیڈ تھے، ان کی صاحبزادی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ مدینے آ کر ان کے اسلام لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے بنو المصطلق کے 100 گھرانے جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیے، اور کہا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں،
لہٰذا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے لیے نہایت عظیم برکت والی خاتون ثابت ہوئیں۔ یہ ہے غزوہ بنو المصطلق کی مختصر روداد۔ اس میں کوئی ندرت یعنی انوکھا پن نہیں، لیکن اس غزوے کے دوران میں 2 تکلیف دہ حادثے پیش آئے جنہیں منافقین نے اسلامی معاشرے بلکہ نبوی گھرانے تک کے اندر فتنہ و اضطراب بھڑکانے کے لیے استعمال کیا، لہٰذا تھوڑی سی روداد اس کی بھی دی جاتی ہے۔ اور یہ بہت اہم واقعے ہیں، اور ان واقعوں کو پڑھنے سے ہمارے لیے بہت سارے اسباق سامنے آتے ہیں۔ تو ان کی جو ایک امپورٹنس ہے اس غزوہ بنی المصطلق کے بعد یا اس کے دوران پیش آنے کی، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، لہٰذا ان دونوں واقعات کو ہم دیکھیں گے۔ آپ دیکھیے کہ ہم لوگ جنگ بدر کے واقعات پڑھ لیتے ہیں، جنگ احد کے واقعات پڑھ لیتے ہیں، بہت کسی نے سیرہ پڑھی تو اس نے غزوہ خندق پڑھ لیا، غزوہ احزاب جس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں، سورۃ احزاب پڑھی تو اس کی تفسیر میں ہم نے غزوہ احزاب کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیا۔ لیکن اس سے آگے جو چھوٹے چھوٹے غزوات ہوئے ہیں اور جو اس کے کانسیکوینسز ہوئے ہیں، اس کے جو نتائج سامنے آئے ہیں، اور مسلمانوں کے اس دوران میں جو معاملات کفار کے ساتھ رہے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں کس طرح سے اسلام پھیلا ہے، ان چیزوں سے ہماری معلومات اس میدان میں نہیں بڑھ پاتی، کیونکہ یہ جب ہی ہم پڑھتے ہیں جب ہم سیرت کو پورے طور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ الحمدللہ اب آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک کے بعد ایک جب واقعات آتے ہیں تو ہم اسے لنک کر سکتے ہیں کہ اب کیا واقعہ پیش آیا، تو اس سے پہلے کیا واقعہ پیش آیا تھا، تو اس کے نتائج کیا سامنے آئے، تو اس دوران میں کیا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہیں وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک طرح سے رحمت اور نعمت کا باعث ہیں۔ اب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتی ہیں، اور چونکہ وہ ایک رئیس کی بیٹی تھیں اور آزاد ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئیں، تو مسلمانوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے خاندان کے افراد کو وہ غلاموں کی حیثیت سے رکھیں، اور انہوں نے ان 100 گھرانوں کو آزاد کر دیا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے نا، کہ ایک ایسی قوم میں یہ شعور آ جائے جو مستقل لڑتی بھیڑتی رہتی ہو، جس کے لیے قیدی بنانا، غلام بیچنا ایک شغل ہو، کوئی بات ہی نہ ہو اس کے لیے، اور وہ اتنی ادب آداب والی ہو جائے، معاملات اس کے اتنے سدھر جائیں، وہ اتنے احساس والی بن جائے۔ تو یہ معاملات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کے ساتھ روا رکھے اور ان کو یہ ادب سکھایا، اور پھر اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہوئے۔ اس لحاظ سے یہ چھوٹے چھوٹے غزوات، یہ سریات ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے نتائج کی صورت میں ہمیں بہت ساری اہم چیزیں سامنے آتی ہیں ہمارے، اور اس سے ہمارے لیے سبق نکلتے ہیں۔ تو پہلا حادثہ کیا پیش آیا؟ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، یعنی یہ جو ہیڈ تھا منافقوں کا، جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی، کا یہ قول کہ مدینے پلٹ کر عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک مہاجر کے حلیف اور ایک انصار کے حلیف میں مریسی کے چشمے پر پانی کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر نے انصاری کو مارا تو انصاری نے آواز لگائی، یا للانصار، اے انصار کے لوگوں۔ اس پر مہاجر نے آواز لگائی، یا للمہاجرین، ہائے مہاجروں۔ یعنی 2 پانی پر جھگڑا ہو گیا، تو ایک انصار کے صحابی تھے اور ایک مہاجرین کے صحابی تھے۔ آپ نے دیکھا نا کہ مریسی ایک چشمے کا نام تھا جہاں پر یہ لوگ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، بنو المصطلق جو تھے، تو وہاں پہ جھگڑے کے وقت میں ان لوگوں نے آواز لگائی۔ آواز کیوں لگائی؟ آپس میں جھگڑا ہوا تھا، آپس میں نہیں نمٹے بلکہ اپنے لوگوں کو آواز دے ڈالی۔ اب کیا ہوا؟ یہ سن کر طرفین کے کچھ لوگ جمع ہو گئے، یعنی ادھر سے کچھ انصار آ گئے، ادھر سے کچھ مہاجر آ گئے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبقت فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے آگے آ گئے، مہاجرین اور انصار دونوں کے آگے آ گئے، اور فرمانے لگے، ابی دعوی الجاہلیت وانا بین اظہرکم دعوها فإنها
मुंतिनतुन, मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूँ और जाहिलियत की पुकार पुकारी जा रही है, इसे छोड़ दो, ये बदबूदार है। यानी जाहिलियत की ये जो पुकार है, जो तुमने अभी पुकारी है, अपने लोगों को आवाज़ दी है कि आ जाओ और हमारे साथ लड़ाई लड़ो और दूसरे की मुखालिफत करो, तो ये पुकार जाहिलियत की पुकार है। तुम दौरे जाहिलियत में ऐसा किया करते थे, लेकिन अब जब कि तुम मुसलमान हो चुके हो तो तुम्हें अब इस तरह की पुकारें लगाने की इजाज़त नहीं है। ये पुकार एक अच्छी पुकार नहीं है कि तुम लड़ाई और झगड़े के लिए आपस में एक दूसरे के कौमों को आवाज़ दो। चुनांचे लोग अपने रुश्द की तरफ पलट आए और वापस हो गए। अपने रुश्द की तरफ यानी उन्होंने अक़ल के नाखून लिए, अपनी अक़ल से फिर फैसला किया कि ये इतनी सी बात कि पानी लेने पर झगड़ा हो रहा है तो हम लड़ पड़ें, जैसा कि पहले दौरे जाहिलियत में किया करते थे। लेकिन उनको होश आ गया और वो अपनी अपनी जगहों पर वापस आ गए। इस गज़बे में मुनाफिकीन की एक जमात भी हमराह थी। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गज़बे के लिए तशरीफ़ ले गए थे तो मुनाफिकीन की एक जमात भी साथ थी। मुनाफिकों का काम क्या था कि बज़ाहिर वो नज़र आते थे कि मुसलमानों के दोस्त हैं और हर चीज़ में उनके साथ साथ हैं, लेकिन दर पर्दा वो उनकी मुखालफत कर रहे होते थे। और अक्सर औक़ात वो साथ में इसलिए होते थे ताकि उनके बारे में मालूम कर सकें कि अब ये क्या करने जा रहे हैं, अब क्या करने जा रहे हैं, और फिर पीठ पीछे उनकी मुखालफत शुरू करें। तो इस वक्त भी एक जमात हमरा थी जो इससे पहले नहीं निकली थी। उनके साथ उनका सरदार अब्दुल्ला बिन उबई भी था। उसे खबर हुई तो गुस्से से भड़क उठा और कहने लगा, अच्छा तो उन्होंने ये हरकत की है, ये हमारे ही इलाके में हमारे हरीफ और मद्दे मुकाबिल हो गए। हमारी और कुरैश के इन कंगलों की मिसाल तो वही ठहरी जो पहलों ने कही है कि अपने कुत्ते को पाल पोस कर मोटा करो और वो तुम्ही को काट खाए। सुनो वल्लाह, अब हम मदीने वापस हुए तो हम में से इज्जत वाला जिल्लत वाले को निकाल बाहर करेगा। इज्जत वाले से मुराद उसने अपने आप को लिया और जिल्लत वाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अलियाज़ बिल्लाह, यानी अल्लाह माफ़ करे, उसने इस तरह की बात को कहा और ऐसा अपने दिल में सोचा और उसके फितनों की तदबीरें करने लगा कि हत्ता कि अपने रुफ़क़ा से उसने ये बात कही, यह मुसीबत तुमने खुद अपने गले मंड ली है। इन्हें अपने शहर में उतारा एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया है। इन्हें अपने शहर में उतारा और अपने अमवाल बांट कर दिए। सुनो वल्लाह, तुम लोग इनसे हाथ रोक लो तो ये तुम्हारा शहर छोड़कर कहीं और चलते बने। यानी मदीने के लोगों को इस तरह से उसने भड़काना शुरू किया। जिस वक्त ये बातें हो रही थी, एक मजबूत ईमान के नौजवान हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहाँ मौजूद थे। वो इस हर्ज़ा सराई पर सब्र न कर सके। हर्ज़ा सराई का मतलब क्या होता है कि किसी की ज़िल्लत के लिए कोई बात कहना, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई को बुलाकर पूछा तो उसने कसम खाकर कहा कि उसने ऐसी कोई बात नहीं कही है जो आपको मालूम हुई है। इस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह मुनाफिकीन नाजिल की और उसे क़यामत तक के लिए रुस्वा कर दिया। सूरह मुनाफिकीन को अगर आप पढ़ें तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें मुनाफिकीन की क्या सिफ़ात बयान की गई हैं और उसमें अब्दुल्ला बिन उबई का तज़किरा किन अल्फाज में किया गया है। अच्छा, अब ये तो मुनाफिकों का सरदार था, तो लेकिन इसके जो बेटे थे जिनका नाम अब्दुल्ला था, इस मुनाफिक के साहबजादे जिनका नाम भी अब्दुल्ला था, खालिस मोमिन थे। उन्हें इल्म हुआ तो तलवार सौंप कर मदीने की गुजरगाह पर खड़े हो गए और अपने बाप मुनाफिकों के सरदार से कहा, वल्लाह जब तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त न दें तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो अजीज़ हैं और तुम जलील हो। यानी वो उल्टी बात कह रहा था और बेटे ने बिल्कुल उसकी ऑपोजिट बात कही। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहलवा भेजा कि इजाज़त दे दो। चुनांचे उन्होंने रास्ता छोड़ दिया और इस हिकमत से ये फितना ख़त्म हुआ। फरो हुआ का मतलब क्या है कि ख़त्म हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हिकमत अमली से एक बात को
معاف کر دینے سے. ابھی آپ لوگ اپنی پہلی کلاس میں بھی بات پڑھ رہے تھے کہ حق ہوتے ہوئے صبر کر لینا کتنی بڑی نعمت کی بات ہے اور کتنی بڑے ثواب کی بات ہے کہ کوئی اگر حق ہوتے ہوئے صبر کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر کا وعدہ فرماتے ہیں. تو یہ بات یہاں پر آپ کو دکھائی دے گی کہ یہاں پر حق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہا تھا, بیٹا کھڑا ہو گیا تھا اس کی مخالفت میں, اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالی دے اور نعوذ باللہ یا برا بھلا کہے تو پھر اس کو کیا سزا دینی چاہیے. اس معاملے میں ان کے بیٹے حق پر تھے کہ وہ اس کا سر قلم کر دیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اس کو گوارا نہیں کیا, اس کو معاف کیا اور بیٹے سے کہا کہ اس کا راستہ چھوڑ دیں, جانے دیں اس کو. تو اس طرح بہت بڑا فتنہ ہونے سے بچ گیا, ورنہ کچھ لوگ ادھر کے مارے جاتے, کچھ ادھر کے مارے جاتے اور بات بڑھ جاتی. تو ایک تو یہ واقعہ پیش آیا. دوسرا واقعہ پیش آیا, یہ بہت اہم واقعہ ہے, قرآن حکیم میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور اس کو ہم واقعہ افک کے نام سے جانتے ہیں. یہ واقعہ اس طرح ہے, بہت غور سے اس کو آپ پڑھیں اور قرآن میں بھی آپ انشاءاللہ ضرور اس صورت کو جا کر کے ان آیات کو ترجمے کے ساتھ, بلکہ اگر مختصر تفسیر ہے کسی کے پاس تو اس کے ساتھ پڑھیں تاکہ اس واقعے کی اہمیت کو محسوس کر سکیں. یہ واقعہ ایسا ہے کہ واقعی اگر ہمارے دل میں امہات المومنین کے لیے, اپنی صحابیات کے لیے ذرا سی بھی محبت ہے تو ہماری آنکھیں نم ہوئے بغیر نہیں رہتی, کیونکہ یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ صبر کی مثال ہمیں اس سے ملتی ہے. مختلف رشتے کس طرح آپس میں ایک دوسرے پر پکا یقین رکھنے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں, کیونکہ انصاف یہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظام کے تحت کیا جائے, صرف اس بات کے تحت نہیں کہ ہماری یہ خواہش ہے یا ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں یا ہم اس کو برا سمجھتے ہیں, ان کے تحت انصاف نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے تحت بات کو مکمل کیا جائے, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں. یہ واقعہ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غزوے سے واپسی میں مدینے کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. یعنی جب غزوہ بنو مصطلق سے لوٹ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. پھر رات ہی کو کوچ کا اعلان کر دیا, تھوڑی دیر آرام کر کے اور کوچ کا اعلان کر دیا کہ آپ مدینے واپس جائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں. وہ ضرورت کے لیے نکلی, یعنی اپنے کسی واش روم وغیرہ جانے کی ضرورت کے لیے نکلی. واپس آ کر سینہ ٹٹولا تو ہار غائب تھا, یعنی ہار پہننے کی جو جگہ ہے سینے کے اوپر کی, وہ انہوں نے دیکھا ہاتھ لگا کر تو جو ہار وہ پہنے ہوئی تھیں وہ غائب تھا. لہٰذا جہاں غائب ہوا تھا وہیں تلاش کرنے واپس گئیں. ان کو خیال ہوا کہ جہاں ہم لوگ لیٹے تھے کچھ وہاں تھوڑی دیر پڑاؤ کیا تھا, وہاں چل کر کے دیکھیں. تو وہاں پر جا کر جب تلاش کرنے لگیں تو اس کو انہوں نے پا لیا, لیکن اس دوران لشکر کوچ کر گیا. وہ پلٹا کے گئی نا, لشکر جا چکا تھا یہاں سے, تو جتنی دیر میں انہوں نے تلاش کیا تو لشکر جو تھا وہ آگے بڑھ گیا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہودج بھی یہ سمجھتے ہوئے اونٹ پر لاد دیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود ہیں. یعنی آپ دیکھیں اونٹ کے اوپر جو ایک پالان کی طرح کی چیز ہوتی ہے تو کورڈ عورتوں کے لیے رکھی جاتی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ہلکی پھلکی سی تھیں اور زیادہ ان کی نہ عمر تھی نہ ان کا وزن تھا. تو لوگوں نے سمجھا کہ وہ اندر موجود ہیں اور اس کو بھی رکھ دیا اونٹ کے اوپر اور لشکر چلا گیا وہاں سے. چونکہ ہودج اٹھانے والی ایک جماعت تھی, یعنی کئی لوگ مل کر کے اٹھاتے تھے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابھی ہلکی پھلکی تھیں, اس لیے ہودج کے ہلکے پن پر یہ لوگ نہ چونکے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں تو وہاں کوئی نہیں تھا. ہار تلاش کر کے جب واپس آئیں تو وہاں کوئی نہیں تھا, لہٰذا وہ وہیں بیٹھ گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر تلاش کرنے آئیں گے. پھر ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئیں. دیکھیے یہ رات کا وقت ہے, امیجن کیجئے اس بات کو کہ ایک لشکر ہے, وہ رات کے وقت تھکا ہارا لوٹا ہے, تھوڑی دیر اس نے آرام کیا ہے اور آرام کرنے کے بعد وہ رات میں ہی کوچ کر گیا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہار تلاش کرنے کے لیے رکی. اندھیرا, کسی طرف کوئی لائٹ نہیں, نہ ہماری طرح موبائلز ہیں کہ ہم ان کی ٹارچ آن کر لیتے ہیں.
کچھ بھی نہیں. تو اب اندھیرے میں انہوں نے تلاش کیا, ہار مل گیا. اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ لوگ خود ہی مجھے پلٹ کر تلاش کرنے آئیں گے جب نہیں ملوں گی, اور میں رات کے اندھیرے میں ادھر ادھر گئی تو کہیں بھٹک نہ جاؤں. یہ ان کی بہت عقل مندی کی بات تھی کہ انہوں نے اسی جگہ رہنے کو پریفر کیا کہ وہیں پر لوگ آ کر انہیں تلاش کر لیں. ادروائز اگر وہ اندھیرے میں نکلیں بجائے جدھر لشکر گیا اس کے اپوزٹ سائڈ چلی گئیں تو لوگ کیسے تلاش کریں گے ان کو. لہٰذا وہ وہیں بیٹھ گئیں, تھکی آ رہی تھیں, سو گئیں, آنکھ لگ گئی. ادھر ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے تاکہ اہل لشکر کی گری پڑی چیز کوئی ملے تو اسے اٹھا لیں, وہ آگے بڑھے تو ایک سوئے ہوئے انسان کا ڈھانچہ دیکھا. قریب پہنچے تو پہچان گئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, کیونکہ وہ پردے کا حکم آنے سے پہلے انہیں دیکھ چکے تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو وہ پہچان گئے تو انہیں دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. اس کے سوا کچھ نہ کہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آواز سن کر بیدار ہو گئیں, یعنی جاگ گئیں, اور دوپٹے سے چہرہ ڈھانک لیا. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری قریب کر کے بٹھائی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہو گئیں. اب آپ پورا ایک تصور میں لائیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں, کیونکہ اس کا آگے کے واقعے سے بہت گہرا تعلق ہے. کتنا کہا انہوں نے, کیا کیا انہوں نے, بات بھی نہیں کی. صرف ان کی آواز سن کر کے کہ وہ اتنا کہہ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, اور وہ جاگ گئیں. کوئی بات چیت نہیں ہوئی آپس میں, کوئی کنورزیشن نہیں ہوا ہے. چہرہ ڈھانک لیا انہوں نے ان کو دیکھ کر کے. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری بٹھائی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہو گئیں. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کی نکیل تھامے آگے آگے پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے. یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا, یعنی اب اگلا پڑاؤ ڈال دیا تھا لشکر نے جب یہ لوگ پہنچے اور لشکر میں شامل ہوئے. یہ دیکھ کر اللہ کے دشمن عبداللہ بن ابی کو نفاق اور حسد کے کرب سے ٹھنڈی سانس لینے کا موقع ملا. اس نے جھوٹ اور بہتان کے طور پر دونوں کے خلاف بدکاری کی تہمت تراشی. پھر اس میں رنگ بھرنا, پھیلانا, بڑھانا اور ادھیڑنا بننا شروع کیا. اس کے ساتھی بھی اسی کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے, اور جب مدینہ آئے تو اس کا خوب پروپیگنڈا کیا, یہاں تک کہ متعدد اہل ایمان بھی دھوکے میں آ گئے. یعنی کہ ان کے اوپر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے بدکاری کی تہمت لگائی کہ لوگ پیچھے آئے ہیں, لہٰذا ان کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہے, نعوذ باللہ. اور اس بات کو اتنا پھیلایا, اتنا چرچا کیا کہ اس کے جو قریبی لوگ تھے وہ بھی اس کے ساتھ میں ہاں ملانے لگے, کیونکہ ان سب کے دلوں میں نفاق تھا. اور پھر کچھ سیدھے سادے جو مسلمان تھے وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے, اور انہوں نے بھی اس بات میں اپنا حصہ ڈال دیا یا کہ اس بات کو صحیح سمجھنے لگ گئے. ادھر کیا ہوا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آ کر بیمار پڑ گئیں, اور بیماری نے تقریباً 1 مہینہ طول پکڑا. اب مدینہ تو تہمت تراشوں کے پروپیگنڈے سے گونج رہا تھا, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ خبر نہ تھی. انہیں صرف یہ بات کھٹکتی تھی کہ وہ اپنی بیماری کے دوران میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص مہربانی دیکھا کرتی تھیں وہ اب کی بار نہیں دیکھ رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سلام کرتے اور یہ پوچھ کر واپس ہو جاتے کہ کیسی ہیں, بیٹھتے نہیں تھے. پھر اس پورے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, کوئی بات نہیں کی. لیکن جب لمبے عرصے تک وحی نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص اصحاب سے مشورہ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشاروں میں مشورہ دیا کہ انہیں علیحدہ کر دیں, یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی لائف سے, اپنے گھر سے علیحدہ کر دیں. لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے مشورہ دیا کہ برقرار رکھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھرا سونا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر اس شخص سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی جس کی ایذا رسانیاں یعنی تکلیفیں آپ کے اہل خانہ تک پہنچ چکی تھیں. اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف تھا. اس پر اوس کے سردار نے خواہش ظاہر کی کہ اسے قتل کر دیں, لیکن خزرج کے سردار پر حمیت غالب آ گئی, یعنی غیرت غالب آ گئی, کیونکہ عبداللہ بن ابی اسی قبیلے سے تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں قبیلے بھڑک اٹھے
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشکل سے خاموش کیا. یعنی مہینہ گزر گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے باہر. مدینہ ایک چھوٹی سی بستی تھی پہلے، اتنا بڑا نہیں تھا جتنا آج ہم دیکھتے ہیں. تو اس میں ایک چھوٹی سی بات بھی، اور جس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، بلکہ اہل خانہ سے تھا، جب وہ نکلی اور وہ پھیلی تو لوگوں کے کانوں تک فوراً پہنچ گئی اور بہت سارے لوگ اس بارے میں بات چیت کرنے لگے. اب آپ سوچئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیت ہوتی ہوگی ان باتوں کو سن کر کے، کہ ان کی بیوی کے بارے میں لوگ بات کریں، ان پر تہمت لگائیں، اور وہ تہمت بھی کیسی؟ نعوذ باللہ بد کرداری کی تہمت. لیکن آپ معاملہ دیکھیے اہل خانہ کے ساتھ. چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ اس بیماری میں ان کو اس بات کی اطلاع دے کر ان کو مزید پریشانی میں ڈالیں، مزید اذیت دیں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کیے رکھی. آپ معاملہ دیکھیں، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ دیکھیں. ہمارے یہاں اگر آج کوئی اس طرح کی کوئی بات باہر سے سن کر آئے، چاہے اس کی بیوی کتنی ہی پارسا کیوں نہ ہو، لیکن وہ آ کر گھر میں سوائے چیخنے چلانے کا اور کچھ نہیں کرے گا کہ تمہاری وجہ سے میں باہر لوگوں کی باتیں سن رہی ہوں، تم ایسی ہو اور تم ویسی ہو. کہاں کی بیماری اور کہاں کی تکلیف اور اذیت رسانی، کسی چیز کا بھی کوئی خیال کرے گا ایسے حالات میں؟ ایک عزت دار شخص، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عزت دار ہو سکتا ہے؟ یا اس وقت میں بھی تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو ان معاملات کی خبر پڑنے سے جو اذیت پہنچتی اس کا خیال کر کے خاموشی اختیار کیے رکھی. اور جب انتہا درجے کی باتیں ہونے لگیں تو آپ نے لوگوں سے کہا اس بات کو کہ اس کا کوئی حل ڈھونڈیں. کیوں؟ کیونکہ یہ باتیں روک نہیں رہی تھیں اور لوگوں میں گردش کر رہی تھیں. لیکن ایک قبیلے کا وہ شخص تھا عبداللہ بن ابی، اور دوسرا قبیلہ اس بات کا مشورہ دے رہا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو پھر یہ بات بہت بڑھ جاتی اور دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑتے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت مشکل کے ساتھ خاموش کیا کہ وہ آپس میں نہ لڑیں. آگے کے حالات ہم دیکھتے ہیں. ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری سے اٹھ چکی تو رات کو قضائے حاجت کے لیے نکلی، یعنی واش روم کے لیے نکلی. ساتھ میں مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، ان کے ساتھ تھیں. وہ چادر میں پھسلیں تو اپنے بیٹے مستح کو بد دعا دی، یعنی چادر میں الجھ گئیں. مستح جو تھیں تو وہ گرنے لگیں تو انہوں نے گرتے گرتے اپنے بیٹے کو بد دعا دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ٹوکا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہو. تو انہوں نے سارا قصہ کہہ سنایا کہ آپ کے اوپر ایسے ایسے بدگمانی کی جا رہی، تہمت لگائی جا رہی ہے، اور بتایا کہ ان کا بیٹا مستح بھی یہی بات کہتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور اپنے والدین کے پاس آ گئیں. ساری چیزوں کو غور کرتے جائیے اور آج کل کے رویوں سے ان کو کمپیئر کرتے جائیے تو ہمیں سبق ملتے. کتنی خاموشی ہے. ایک طرف ایک ماں ہے جو اپنے بیٹے کو اس بات پہ بد دعا دے رہی ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ایک معزز ہستی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود. ماں کے دل سے اس کے لیے بد دعا نکل گئی. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں. انہوں نے ماں کو نصیحت کی لیکن اس شخص کو کچھ بھی نہیں کہا جو ایسا کر رہا تھا. پھر آئیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین کے گھر آنے کی اجازت مانگی. یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے اب تک بتایا کیوں نہیں، اور آپ نے میرا دفاع کیوں نہیں کیا، اور آپ کی یہ حیثیت ہے اور آپ نے فلاں کو سزا کیوں نہیں دی، آپ نے میرے بارے میں ایسا سن کے برداشت کیسے کیا. کچھ بھی نہیں. اجازت لی اور اپنے والدین کے پاس گئیں، اور جب یقینی طور سے بات کا علم ہو گیا تو رونے لگیں. یعنی والدین کے پاس جب آئیں اور والدین سے انہوں نے پوچھا کہ ایسا ایسا کیا ہو رہا ہے مدینے میں، میرے لیے بات کی جا رہی ہے، اور والدین نے بتایا کہ ہاں واقعی ایسے ہو رہا ہے، تو وہ رونے لگیں اور خوب روئیں. 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزرا. اس دوران نیند آئی نہ آنسوؤں کی جھڑی رکی.
انہیں اور ان کے والدین کو محسوس ہوتا تھا کہ روتے روتے کلیجہ شق ہو جائے گا، اس درجے میں وہ رو رہی تھی۔ اور اس کو کوئی بھی عورت محسوس کر سکتی ہے کہ اگر اس کی پاک دامنی کے باوجود اس پر کوئی بہتان لگایا جائے، تہمت لگائی جائے، تو اس کا حال کیا ہو جائے گا۔ دوسری رات کی صبح ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیٹھ کر خطبہ پڑھا، پھر فرمایا اما بعد یا عائشہ فإنه بلغنی عنکی کذا و کذا فإن كنت بریئة فسیبریئک اللہ وإن كنت الممت بذنب فاستغفر اللہ وتوبی الیہ فإن العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب الی اللہ تاب اللہ علیہ۔ اے عائشہ، مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات معلوم ہوئی ہے۔ انداز دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا تحمل والا انداز ہے۔ اے عائشہ، مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات معلوم ہوئی ہے، اگر تم پاک ہو تو اللہ تمہاری براءت ظاہر کر دے گا، یعنی تمہارا پاک ہونا ظاہر کر دے گا، اور اگر تم نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ کتنا ایک چنچا تلا سا انداز ہے، نہ کوئی ڈانٹ ہے نہ ڈپٹ ہے، ایک نصیحت ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو تھم گئے۔ انہوں نے والدین سے کہا کہ اس بات کا جواب دیں، مگر ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہیں، لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی کہا واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے سچ سمجھ لیا ہے۔ یعنی آپ کوئی بات جب بار بار ریپیٹڈلی سنتے ہیں تو اس بات پہ آپ کو یقین آ جاتا ہے، تو یہی بات انہوں نے کہی کہ آپ لوگوں نے اس بات کو سچ سمجھ لیا ہے، اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہیں مانیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے۔ اس لیے میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، سو صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ میں اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہوں گی، اگر میں کہتی ہوں کہ میں پاک صاف ہوں، میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، تو اتنی باتیں پھیل چکی ہیں کہ میری بات کو کوئی مانے گا نہیں، سنے گا نہیں، اور میں اگر خام خواہ کا بہتان جو مجھ پہ لگایا جا رہا اپنے اوپر لے لوں گی تو لوگ اس بات کو مان جائیں گے اور کہیں گے کہ ہاں واقعی نعوذ باللہ یہ ایسی خاتون ہے، لہٰذا میرے لیے خاموشی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مجھے مدد کی طلب ہے اور اللہ ہی میرے بارے میں صحیح فیصلہ فرما سکتا ہے اور میرے لیے صبر کرنا بہتر ہے۔ یعنی ایسے موقع پر وہ چاہتی تو رو سکتی تھیں، چلا سکتی تھیں، چیخ سکتی تھیں، بد زبانی کر سکتی تھیں، بد کلامی کر سکتی تھیں، اپنے اوپر لگے ہوئے بہتان کے بارے میں بات کر سکتی تھیں، سب کچھ، لیکن صبر کی مثال قائم کر دی انہوں نے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کی مثال قائم کی تھی، اتنے ظلم کے باوجود صبر کیا تھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر بھی اس موقع پر بے مثال ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر لیٹ گئیں۔ اسی وقت وحی نازل ہوئی۔ جب نزول وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی یا عائشہ اما اللہ فقد برأکی، اے عائشہ اللہ نے تمہیں پاک قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، صبر کا یہ بدلہ ہوتا ہے۔ اس وقت وحی نازل ہوتی تھی لہٰذا وحی کے ذریعے یہ بات آ گئی، لیکن آج کے دور میں بھی اگر کوئی صبر کرتا ہے، زیادتیوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتے۔ وقتی آزمائش ہوتی ہے لیکن صبر کرنے والے کی براءت
اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ظاہر فرما دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے وہ جھوٹ ہے اور وہ پاک دامن ہے اور اس کی گواہی موجود ہے۔ اس پر ان کی ماں نے ان کی ماں نے کہا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھو، یعنی شکریہ ادا کرو ان کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ میں ان کی طرف نہیں اٹھتی، میں تو صرف اللہ کی تعریف کروں گی۔ تو یہ ان کا ایک ناز والا انداز تھا کہ میں اس اللہ کی تعریف کروں گی جس نے میری برات ظاہر کی، اور مجھے کسی بندے کی اس کی تعریف نہیں کرنی، کیونکہ برات ظاہر کرنے والا کام صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان کے لیے۔ اس موقع پر ان کی برات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں نازل کی وہ سورہ نور کی 10 آیات ہیں۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ سے شروع ہو کر 20ویں آیت ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم پر ختم ہوتی ہیں۔ اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے، ان آیات کو بھی۔ اور ان آیات کے نزول کے بعد، اس وحی کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے پاس تشریف لائے، انہیں خطبہ دیا اور براءت کے سلسلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی تھیں ان کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد ممبر سے اتر کر خالص مومنین میں سے 2 مردوں اور 1 عورت کے متعلق حکم دیا اور انہیں 80 کوڑے مارے گئے۔ اور یہ مومنین کون تھے جنہوں نے اس کام میں حصہ لیا تھا؟ وہ تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو شاعر رسول بھی کہا جاتا ہے، اور مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے قدم پھسل گئے تھے، یعنی وہ ڈگمگا گئے تھے، وہ منافقین کی چال میں آ گئے تھے اور انہوں نے بھی تہمت تراشی میں حصہ لیا تھا۔ باقی رہا اس جھوٹ کا بانی عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا، تو انہیں اس دنیا میں سزا نہیں دی گئی، لیکن وہ قیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، جہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، صرف وہ کامیاب ہوں گے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر جائیں گے۔ تو یہ تھا واقعہ، اور جو بہت ہی اہم، اور اس میں اس واقعے کے بعد اس طرح کے بہتان لگانے والوں کے لیے جو سزائیں تجویز کی گئیں، اسی کے اکارڈنگ اس وقت جو مسلمان تھے ان کو سزائیں دے دی گئیں، اور ان کی دنیا میں سزا ہو گئی اور آخرت میں ان کے لیے انشاءاللہ برات ہوگی۔ صحابہ کرام تھے وہ رضی اللہ، جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے رضا کا وعدہ فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے، لہٰذا ان کے لیے دنیا کی سزا تجویز کی گئی۔ لیکن وہ لوگ جو منافقین میں سے تھے، ان کی سزا کو پھر مؤخر کر دیا گیا، اور ان کی سزا آخرت میں ہوگی۔ اور منافقین کی سزا کیا ہوگی جو ایک ہمیں بتائی گئی، وہ یہ کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، یعنی جہنم کے بھی طبقات ہیں، ایک لیول، دوسرا لیول، تیسرا لیول، اور وہ سب سے آخری طبقے میں آخری لیول پر ہوں گے منافقین۔ ان آیات کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا، اور ان آیات کا جو ترجمہ ہے اس کو بھی دیکھیں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ اس واقعے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح کے بہتان لگانے والوں کے لیے کیا سزا تجویز فرمائی۔ اور اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں گے کہ ہمارا رویہ ایسے موقعوں پر کیا ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم لہ عذاب عظیم۔ جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، یہ بھی تم میں سے ایک ہی گروہ ہے، تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کیسے بہتر ہے؟ کہ پھر اچھے اور برے کی اس میں چھانٹی ہو گئی ہے، پہچان لیا گیا ہے کہ کون برا ہے، کون اچھا ہے، کون منافق ہے، کون مسلمان ہے پکا۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے۔
لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے۔ یعنی یہاں پر تربیت کے ان پہلوؤں کو نمایاں کیا جا رہا ہے جو اس واقعے میں پوشیدہ ہیں، کہ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ کہ اہل ایمان ایک جان کی طرح ہے۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان ترازی کی گئی تو تم نے اپنے آپ پر قیاس کرتے ہوئے فوراً اس کی تردید کیوں نہیں کی؟ اسے بہتان کیوں نہیں بتایا؟ شامل کیوں ہو گئے؟ لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء فإذ لم یأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ ہم الکاذبون، وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں۔ یعنی اس طرح کے بہتان پر جب تک 4 گواہیاں موجود نہ ہوں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اسلامکلی ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہیں تھی، گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بہتان عظیم، تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنا بھی لائق نہیں، اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے۔ یعنی مسلمان کا فرض کیا تھا کہ اپنے نبی کی بیوی کی بارے میں بات سننے کے لیے سنی بھی کیوں، اس نے سننا بھی اس کے لیے جائز نہیں تھا، نہ کہ اس میں ہاں میں ہاں ملانا اور اس کو بیٹھ کر کے اطمینان سے سننا۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ بڑی شفقت رکھنے والا مہربان ہے تو تم پر عذاب اتر پڑتا۔ تو یہ آیات نازل ہوئیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت، یعنی ان کی پاک بازی، پاک دامنی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں پر سے اعلان فرما دیا اور ان کو بری کر دیا گیا۔ لیکن اس میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے، خاص طور سے یہ سبق ہے کہ کسی پر بہتان لگا دینا تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، بہتان لگانا، لیکن اس بہتان کو سن کر کے خاموش رہنا اور اس کی تردید نہ کرنا اور اس میں حصہ ڈالنا کہ ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، ایسے ہی ہوا ہوگا، یا پھر اس کو کان لگا کر سننا اور دوسرے تک یہ کہہ کر کے پہنچا دینا کہ میں نے فلاں کے بارے میں ایسا ایسا سنا ہے، یہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں۔ آج ہوتا کیا ہے کہ ہم اگر کسی کو کسی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی ہمارے فیملی کی کوئی لڑکی ہے یا کوئی لڑکا ہے اور ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے کسی کے ساتھ، وہ پتہ نہیں وہ اس کا کون ہے رشتے میں، ہم کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کوئی رشتہ دار ہے اس کا، کوئی کلیگ ہے اس کا، کوئی کسی کے ساتھ کسی ضرورت سے کہیں جا رہا ہے، کسی کی کوئی مدد کرنے کہیں جا رہا ہے، لیکن ہم ایک کہانی بنا لیتے ہیں، فلاں کو فلاں کے ساتھ دیکھا گیا، میں نے دیکھا۔ کیوں دیکھا آپ نے؟ کہ اس کی ریزن کیا تھی کچھ نہیں معلوم ہے، لیکن ہم نے قیاس کر لیا اور ہم نے بہتان لگا دیا کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ یہ تعلق ہے،
دونوں کو ہم نے اس طرح بازار میں پھرتے دیکھا ہے، فلاں ہوٹل میں بیٹھے دیکھا ہے، فلاں جگہ ہم نے ساتھ ساتھ دیکھا ہے، اور پھر جو سن رہے ہیں انہوں نے ہاں میں ہاں ملا دی کہ ہاں ہاں وہ تو ایسے ہی ہیں، اور ان کے بارے میں تو ہم نے فلاں سے بھی یہ بات سن رکھی ہے، اور وہ تو ایسے ہی اسی طرح کا ان کا جو ہے معاملہ ہے، ہاں میں ہاں ملا دی، شریک ہو گئے ہم بھی اس بہتان کے لگانے میں، اور پھر ہم نے اس کو اور لوگوں سے بھی کہنا شروع کر دیا، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم نے تھوڑی بتانے لگا، وہ فلاں نے ہم سے کہا تھا تو ہم آپ کو بتا رہے، اور ہم دیکھیں آپ کو فلاں بات بتا رہے، آپ کسی سے مت کہیے گا، لیکن آپ نے جس سے کہی اس نے اس کو اور آگے بڑھا دیا۔ ایک شخص پوری فیملی میں بدنام ہو گیا، معاشرے میں بدنام ہو گیا، جبکہ اس کو خبر بھی نہیں کہ اس کے بارے میں کیا باتیں کی جا رہی ہیں اور کیا کہا جا رہا ہے۔ اور ایسے ایسے پاک رشتوں کے بارے میں لوگ بعض وقت بہتان ترازی کر دیتے ہیں کہ جس کے بارے میں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بعض وقت سگے بہن بھائیوں کو دیکھ لیتے ہیں، سگے بہن بھائی، آپ نہیں جانتے کہ وہ ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے، لیکن آپ نے ان کے بارے میں گمان کر لیا کہ ان کا کوئی ایسا ہی غلط رشتہ ہو سکتا ہے۔ تو ان باتوں سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے پوری فیملی لائف خراب ہو جاتی ہے، اس سے معاشرے میں ایک برائی کا کھلے عام اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایک فحش بات کا بار بار زبانوں سے نکلنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور یہ شیطان کے پسندیدہ کاموں میں سے ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں کم عمر کی لڑکیاں، کم عمر کے لڑکے بھی اس میں مبتلا ہیں، کیونکہ وہ جب سنتے ہیں اس طرح کی باتوں کو تو وہ بھی کرنے لگ جاتے ہیں ان باتوں کو، اور ان باتوں میں حصہ ڈالنے لگتے ہیں۔ اچھا آپ نے فلاں جگہ دیکھا تھا، ہم نے بھی فلاں جگہ دیکھا تھا، اس میں جھوٹ ہے، سچ ہے کیا نہیں ہے اس کا کوئی پھر خیال نہیں رکھتا۔ لیکن ہم نے اس میں پڑھ لیا، اس بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی آیتوں کو قرآن حکیم میں ہم نے پڑھ لیا کہ کس درجے میں یہ ناپسندیدہ بات ہے کہ کسی پر کوئی بہتان تراشی کرے، اور وہ بہتان بھی کسی فحاشی کے بارے میں ہو، کسی فحش بات کے بارے میں ہو، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بے حیائی کی بات ہے، ایک بہت بڑی ایسی بات ہے کہ جس کا کرنا، سننا، کہنا اور کسی بھی طرح اس کو پھیلانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سخت غضب کا اور عذاب کا باعث ہے۔ کبھی کان میں خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی بات آیا بھی کرے نا، اسے اسی وقت ختم کر دیا کریں، مجھے نہیں سننی یہ بات، اور آپ میرے سامنے مت کہیں، کیونکہ نہ آپ کو اس کی تحقیق ہے اور نہ مجھے اس کی تحقیق ہے، لہٰذا ہمیں اس بارے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ مسلمان تو آپس میں ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کا ایک حصہ دکھتا ہے تو دوسرا حصہ بھی اس کی تکلیف محسوس کرتا ہوتا ہے، تو پھر کیسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ کیا ہمارا ایک ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ یا ہمارے ہاتھ کی انگلیاں اپنی آنکھوں کو تکلیف پہنچا سکتی ہیں؟ اس کو اس طرح امیجن کر کے دیکھیں۔ تو جب ہم ایک جسم کی طرح ہیں تو کیا ہمارے جسم کا ایک حصہ جب دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا تو کیا ہمارے معاشرے کے ایک فرد کے لیے جائز ہے کہ وہ دوسرے فرد کی اذیت کا باعث بنے؟ اور کون شخص ایسا بے حس ہے کہ پھر وہ ان باتوں کو خوش ہو سن کر کے؟ آپ دیکھیں کہ جس فیملی کے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ تو اس کو جتنی اذیت ہوگی وہ ہوگی، لیکن اس سے متعلق جتنے افراد ہیں ان کو کتنی اذیت ہوگی۔ اگر کوئی ماں اس طرح کی بات سنتی ہے، کوئی باپ اس طرح کی بات سنتا ہے، کوئی بھائی اس طرح کی بات سنتا ہے، یعنی کہ خاندانوں میں قتل تک کے واقعات ہو جاتے ہیں صرف بدگمانیوں کی بنیاد پر۔ تو اس طرح کی بدگمانیوں سے خود بھی بچنے کی ضرورت ہے، اور اگر خدا نخواستہ سامنے آتی ہیں تو ان کو وہیں کا وہیں ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے ایسا سوچ کیسے لیا، میں تو نہیں سمجھتی ایسا ہو سکتا ہے، آپ نے کچھ اچھا بھی سوچ سکتی تھی، آپ کو ایسی بھی بات ہو سکتی تھی کہ ایک دوسرے کی ضرورت ہو، مدد کی ضرورت ہو، یا کسی ضروری کام کے تحت ایسا وہ ساتھ جا رہے ہوں لوگ، لیکن آپ نے ایک ہی بارے میں ایک بات کو کیوں سوچ لیا؟ تو باتوں کو، غلط باتوں کو اچھی باتوں کے ذریعے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، دفع کرو برائی کو اچھائی کے ذریعے سے، نیکی کے ذریعے سے۔ اسی کی تعلیم ہم کو ہمارا قرآن دیتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیتی ہے اور احادیث دیتی ہیں۔ یہیں پر ہم رکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اپنا لیسن ہم نیکسٹ کلاس میں شروع کریں گے۔
سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ضرور کر لیں انشاءاللہ. پہلے میں زوم پر جو لوگ ہیں ان سے لے لیتی ہوں سوالات، اور پھر جو لوگ ہمارے گوگل میٹ پہ ہیں آپ لوگ بھی جو سوال ہوں گے کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. جی زوم والے لوگ آپ لوگ پہلے ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی سوال ہے آپ کا. تھوڑا سا ان لوگ کو ڈسٹرب نہ ہو تو آپ لوگوں کا جو سوال ہے اسے تھوڑا سا آپ خاموشی سے سوچ کے رکھیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو لیتے ہیں.